اور حضور نے خود ان کی عظمت کو اس انداز سے بیان کیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأة فکلمتہ فی شیء فامرها ان ترجع الیہ۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی، اس نے حضور سے کسی معاملے میں بات کی تو آقا کریم نے فرمایا چلی جا پھر واپس آ جانا۔ قالت یا رسول اللہ ارایت ان جئت ولم اجدک کانہا ترید الموت۔ اس نے عرض کیا اگر میں پھر کبھی آئی تو آپ نہ ہوئے تو، یعنی اس کا مطلب تھا کہ آپ اگر وصال کر گئے ہوئے تو پھر کیا کروں گی؟ قال فإن لم تجدنی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر تو ہوں گے نا۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ علماء نے کہا کہ یہ حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی تھی، بلکہ کرنا چاہی تو حضور نے منع فرما دیا۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مولا کائنات نے بہت ساری شادیاں فرمائی تھیں، ان میں ایک زوجہ سے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے محمد بن حنفیہ، یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا، قلت لأبی، میں نے اپنے باپ سے کہا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں حضور کے بعد سب سے افضل شخص کون سا ہے؟ میں نے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ سے اپنے والد گرامی سے، قال ابو بکر، تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگی ابو بکر ہے، اور کون ہے؟ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون ہے؟ قال عمر، عمر کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، میں نے تیسری بار نہیں پوچھا کہ پوچھا تو حضرت عثمان کا نام نہ لے، تو کہتے ہیں قلت ثم انت، میں نے کہا اچھا پھر تیسرے آپ ہوئے؟ قال ما انا الا رجل من المسلمین، کہا میں تو مسلمانوں سے ایک عام آدمی ہوں۔ تو یہ کہہ کر کے جو ہے وہ آپ نے عجز کیا، کسر نفسی فرمائی۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مانتے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بات فرمائی۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا پوچھتے ہو، وہ ہم میں سے ہمارے سردار بھی تھے، ہم میں سے افضل بھی تھے، اور حضور سب سے زیادہ جس شخص سے پیار کرتے تھے اس شخص کا نام بھی ابو بکر ہی تھا، سب سے زیادہ حضور ان سے ہی پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ رقیق القلب ہیں، مصلی پہ جب آپ کو نہیں پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے، کسی اور کے لیے حکم نامہ جاری کرو۔ تو حضور علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ایک طویل حدیث ہے، لیکن حدیث کا ایک حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہو اور امامت کوئی اور کروائے۔ ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کے نظام کو سنبھالا تو حضرت علی المرتضیٰ دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر پہ ہاتھ بیعت کی اور یہ بات کہی کہ جس شخص کو حضور نے دین کے لیے پسند کیا، مصلی کے لیے پسند کیا، اس شخص کو ہم اپنی دنیا کے لیے کیوں پسند نہ کریں۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے جو حضرت صدیق اکبر کی فضیلت پر مشتمل ہے۔ کہتے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما، کہتے حضور نے ایک مرتبہ فنڈ کے لیے ارشاد فرمایا کہ لاؤ راہ خدا میں پیش کرو، تو میرے پاس اتنی خوشحالی تھی کہ اتنی کبھی خوشحالی ہوئی نہیں تھی، تو میں نے کہا اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں، آج اللہ کا خاص کرم ہے تو آج میں ابو بکر سے اگر بڑھ سکوں تو آج بڑھ سکتا ہوں۔ فجئتو بنصف مالی، میں گیا اور آدھا مال لے آیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک فقلت مثلہ، حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ وَأَتَى ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بِكُلِّ مَا عِندَهُ، کہتے ہیں پھر ابو بکر سارا مال ہی سمیٹ کے لے آئے۔
اللہ اکبر۔ فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، حضور نے کہا ابو بکر تم گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی تو آپ ہی ہیں نا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا، حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان یہ انوکھی دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی شان عطا فرمائی، اور شانوں کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر جب بولتے ہیں تو ان کی زبان پر حق ہی جاری ہوتا ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن حشام اور بعمر ابن الخطاب، اے اللہ یا ابن حشام، ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک سے جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام کو عزت دے دے۔ یہ حضور نے دعا کی، ادھر یہ تلوار لے کے بانی اسلام کا چراغ بجھانے نکلے تھے، لیکن راستے نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا بس آج کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کہا گھر کی تو خبر لو۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا تمہاری بہن بھی اس آقا کی غلام بن گئی۔ وہ واقعہ پھر آپ نے سنا ہے کہ وہ جب گئے تو قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، عمر کا پھر دل ہی بدل نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را، میری بہن تو نہیں جانتی، تو چھوڑ گیا قرآن کی تلاوت۔ قرآن تو ایسا ہے اگر بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور ماں ہو کے قرآن پڑھے تو نیزے کی نوک پہ بیٹا قرآن سناتا ہے۔ تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را، تو تقدیر بدلی، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر وعمر احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ وهو آخذ بیدیہما، ایک دن حضور مسجد میں تھے، حضرت عمر بھی گئے، حضرت صدیق اکبر بھی گئے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے دایاں ہاتھ حضرت ابو بکر اور بایاں حضرت عمر کا پکڑا ہوا تھا، اور اس طرح حضور جو ہے وہ چلتے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق دائیں سمت تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں سمت تھے، اور ایسے حضور مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِيهِمَا فَقَالَ هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہم یوں ہی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے ان غلاموں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آقا کریم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے اذن طلب کیا، حضور فرمایا آ جاؤ، اور ایسے ہی لیٹے رہے، اور پنڈلی پر جو کپڑا تھا کو آگے نہیں کیا ہے، اسی طرح ہٹا رہا۔ وہ آئے، بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی آ کے بیٹھ کے حضور نے اجازت دے دی۔ حضور علیہ السلام نے کوئی